ہیم میقات جو حجاج یا عازمین عمرہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ خاص پوائنٹ سے داخل ہوں اور احرام باندھیں، اور احرام خاص جگہ سے باندھا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں باندھا جا سکتا، اور احرام کی شرطوں میں سے ایک شرط میقات پر موجود ہونا ہے اور وہاں سے احرام باندھنا ہے۔ اس لیے 5 ایسی جگہ ہیں، ایسے پوائنٹ ہیں جو میقات کہلاتے ہیں اور جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ مسجد شجرہ یا ذوالحلیفہ، نمبر 2 جوفہ، نمبر 3 وادی عقیق یا ذات و عرق، نمبر 4 قرن المنازل یا سیل الکبیر اور یلملم۔ یہ مختلف علاقوں سے انٹر ہونے والے حجاج یا عمرہ بجا لانے والے افراد کے لیے پوائنٹ ہیں۔ اس طرح جو آدمی مکہ کے اندر ہے اور پھر احرام باندھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مکہ سے باہر آنا ضروری ہے اور ادنی حل سے احرام باندھے گا، اور ادنی حل جو ہے وہ مسجد عمرہ سے شروع ہوتا ہے اور مسجد عمرہ سے احرام باندھا جائے گا، یا ہمارے برادران اہل سنت اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے مسجد تنیم۔ آپ جب مثلاً حج بجا لا چکے ہیں، حج آپ کا مکمل ہے تو عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں اور مکہ میں قیام پذیر ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکہ سے باہر نکلیں، مسجد تنیم جائیں، وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھیں، اور احرام باندھنے کے بعد عمرہ کے دوسرے ارکان اور مناسک انجام دیں۔ 5 میقات مشہور شیعہ اور اہل سنت فقہا کے مطابق وہ اشخاص جو مکہ سے 16 فرسخ تقریباً 90 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں، انہیں ان 5 میقات میں سے کسی ایک سے محرم ہونا ضروری ہے، جس میں مسجد شجرہ ہے، جوفہ ہے، وادی عقیق ہے یا ذات عرق ہے، قرن المنازل ہے یا سیل الکبیر ہے، اور یلملم۔ وہ اشخاص جو مکہ سے مذکورہ فاصلے سے کم مسافت پر رہتے ہیں اور حج تمتع کے بجائے حج قران یا فراد انجام دینا چاہتے ہیں، ان کا میقات ان کا محل سکونت ہے، مگر یہ کہ مکہ جاتے ہوئے راستے میں مذکورہ 5 میقات میں سے کسی ایک سے ان کا گزر ہو۔ اس صورت میں احرام کو میقات تک مؤخر کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے ان 5 میقات سے محرم ہونا ضروری ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرمایا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شامات کے لیے جوفہ، اور اہل نجد و عراق کے لیے وادی عقیق، اہل طائف اور وہ اشخاص جو یہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے قرن المنازل، اور اہل یمن اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا ہے۔ پس جو شخص بھی خانہ خدا کی زیارت کا قصد رکھتا ہو اسے ان 5 میقات کے علاوہ کسی اور جگہ سے محرم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے جو مسجد شجرہ ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مسجد شجرہ ذوالحلیفہ پہلا میقات ہے جسے پیغمبر گرامی نے معین فرمایا۔ یہ میقات ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ مسجد شجرہ سے مکہ تک تقریباً 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پیغمبر گرامی نے اپنی زندگی میں 3 بار اس مقام سے خانہ خدا کی زیارت کے لیے احرام باندھا۔ نمبر 2 جوفہ دوسرا میقات ہے جسے رسول خدا نے اہل مصر، شامات اور ان لوگوں کے لیے مقرر فرمایا جو اس راستے سے مکہ جاتے ہیں۔ اس وقت وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے جس میں ہزاروں حاجی محرم ہو سکتے ہیں۔ جوفہ کے قریب غدیر قوم 9 کلومیٹر سے کم فاصلے پر واقع ہے۔ یہ میقات مکہ سے تقریباً 183 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور وہ عازمین حج یا عمرہ جو جدہ ایئرپورٹ کے ذریعے مکہ جائیں گے تو راستے میں یہی میقات پڑتا ہے اور یہیں سے محرم ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا میقات ہے وادی عقیق یا ذات و عرقن۔ پیغمبر گرامی نے اہل عراق اور اس راستے سے مکہ جانے والوں کے لیے وادی عقیق کو میقات قرار دیا ہے۔
امام صادق سے منقول ہے کہ وادی عقیق کا ابتدائی حصہ مسلخ، درمیانی حصہ غمرہ اور آخری حصہ ذات و عرق کہلاتا ہے، اور اس کے ابتدائی حصے میں احرام باندھنا بہتر ہے۔ ذات عرق مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وادی عقیق نجد اور تہامہ کے درمیان واقع ہے، جس کے آخر میں کوہ عرق ہے جہاں سے منطقہ ذات عرق کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھا میقات قرن المناظر یا السیل الکبیر ہے۔ قرن المناظر یا سیل الکبیر کو اہل یمن، نجد، طائف اور وہ لوگ جو اس راستے سے مکہ جاتے ہیں کے لیے میقات مقرر کیا گیا ہے۔ اس جگہ بھی اس وقت ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ اس میقات کا مکہ سے تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یلملم آخری میقات ہے جسے روایات میں اہل یمن اور اس راستے سے مکہ جانے والے اشخاص کے لیے میقات قرار دیا گیا ہے۔ یہ میقات شہر مکہ کے جنوب میں تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ادنائے ہل، جو اشخاص مکہ کے اندر رہ رہے ہیں وہ اگر عمرہ مفردہ انجام دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ حرم کے محدودیت سے خارج ہوں، اور وہ پہلا مقام جو حرم کا حصہ نہیں ہے جسے ادنی ہل کہا جاتا ہے وہاں سے محرم ہو۔ یہ تقریباً 3 مقام ایسے ہیں جو ادنی ہل کہلاتے ہیں اور جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ وہ افراد یہاں سے احرام باندھتے ہیں جو مکہ میں موجود ہیں، حج آئے ہیں، حج مکمل ہو گیا ہے، یا کسی اور معاملے کے لیے مکہ آئے تھے، انہوں نے احرام باندھا تھا، عمرہ بجا لا چکے ہیں، دوبارہ عمرہ بجا لانا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے مسجد تنعیم، جسے مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میقات حرم کے شمال مغرب میں واقع ہے اور شہر مکہ سے سب سے زیادہ نزدیک جگہ ہے۔ آج کل شہر مکہ کے اندر داخل ہے، اور اسے مسجد عائشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا۔ نمبر 2، حدیبیہ جدہ کے راستے میں مسجد حرام سے تقریباً 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تقریباً 1300 سے 1500 صحابہ نے پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیعت کی تھی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جہرانہ یہ جگہ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے راستے میں واقع ہے، اور اس کا مسجد الحرام سے فاصلہ تقریباً 29 کلومیٹر ہے۔